اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف سما۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ خیرات کو لے کر ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ خیرات کے معاملے میں دل کھلا نہیں کرتے، دل بڑا نہیں کرتے۔ خیرات کی اہمیت آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے سے آج ہم بتائیں گے، اور ایک چھوٹا سا قصہ بھی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت قصہ ہے اور بہت ہی سبق آموز قصہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو خیرات میں بخل کرتے ہیں، جو بخیل ہیں، جو تمام اخراجات اور فضول خرچیاں کر لیتے ہیں لیکن خیرات کرنے کے معاملے میں ان کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے اور مختلف طرح کے اپنے اخراجات اور ہاتھ کی تنگی یاد آ جاتی ہے۔ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 261 میں ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک دانے کی مثال ہے جو ہم خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن ایک ایسا دانہ جس سے 7 بالیاں نکل رہی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ اس قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو مال ہم چاہے وہ خیرات ہے، چاہے وہ کچھ کھانے کو دے رہے ہیں، چاہے کپڑا دے رہے ہیں پہننے کے لیے، چاہے کسی کی کسی بھی طرح سے مدد کر رہے ہیں، خیرات ہے، تو جو بھی ہم اللہ کی راہ میں دیں گے اس کا 700 گنا زیادہ ثواب ہمیں ملتا ہے۔ جتنی ہماری خیرات ہوتی ہے، جتنی ہماری مدد ہوتی ہے، جو ہم دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں، اس کا 700 گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے، حدیث شریف میں، کہ خیرات جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ خیرات ہمارے گناہوں کا سب سے بہترین کفارہ ہے۔ بڑے ہی خوبصورت ایک اسلامی قصہ آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں۔ قصے کے بعد ہم آپ کے سے ایک چھوٹا سا عمل بھی بتائیں گے، ایسے لوگوں کے لیے بتائیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ خیرات ہم اپنے ہاتھوں سے دیا کریں، لیکن ان کے دل قدرتی طور پہ عجیب سی بخل ہو جاتے ہیں، وہ ان کے دل میں کھلے نہیں ہو پاتے۔ اللہ نیک کاموں میں ہمیشہ اللہ کی مدد لی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد لیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، آپ کو عمل بتائیں گے، وہ آپ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خیرات جو ہے قبر میں بھی ہمارا حصہ رکھتی ہے۔ جو خیرات ہم اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہیں اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ دنیا بھی ہماری سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ بہرحال جی، ایک قصہ آپ کے گوشے گزار کر رہی ہوں۔ ایک عورت تھی، بہت ہی سادہ مزاج تھی اور بہت دوسروں کی مدد کرنے والی تھی۔ وہ جب بھی روٹی بنایا کرتی تھی اپنے گھر میں تو وہ ایک اضافی روٹی بنا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا کرتی تھی کہ یہ میں نے کسی راہگیر کو، کسی بھوکے کو، کسی فقیر کو، کسی مانگنے والے کو دینی ہے۔ وہ یہ اس کا عادت تھی، روٹین اس نے بنائی ہوئی تھی۔ اب روز روٹی وہ بناتی، روز ایک کبڑا فقیر آتا، وہ روٹی لے کے چلا جاتا اور ایک عجیب سی بات بدلے میں کہہ جاتا کہ جو روٹی، جو نیکی تم کرو گے وہ واپس آئے گی تمہارے پاس، اور جو برائی تم کرو گے وہ تمہارے پاس رہے گی۔ جب بھی وہ عورت اس کو روٹی بنا کے دیتی، وہ کبڑا فقیر آتا، وہ روٹی اس سے لیتا اور گھر جا کے کھاتا بھی، وہ روٹی اس عورت سے لیتا اور بدلے میں یہ بات کہہ کر چلا جاتا۔ اچھا، ایک دن کافی لمبے عرصے یہی روٹین چلتی رہی۔ عورت اپنے گھر کی روٹیاں بناتی، بیچ میں ایک اضافی روٹی بنا لیتی، وہ اضافی روٹی اس کو دے دیتی۔ کبڑا فقیر دروازے پہ دستک کرتا، وہ اس کو روٹی دیتی اور کبڑا فقیر کچھ بھی نہ بولتا، صرف ایک یہ فقرہ بولتا کہ جو نیکی تم کرو گے وہ تمہارے پاس واپس آئے گی، جو برائی تم کرو گے وہ تمہارے پاس رہے گی۔ ایک دن ایسا آیا،
अच्छा, वो औरत चुप होकर सुन लेती थी, वो कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन ऐसा आया कि वो उस औरत का कुछ घरेलू मामलात की वजह से मिजाज बरहम होया हुआ था। अब वो औरत जब मिजाज बरहम होया हुआ था तो इंसान की नेचर है, फितरत है कि इंसान हर चीज़ पे और हर जगह पे और हर शख्स पे गुस्सा निकाल रहा होता है। उसने हस्बे मामूल रोटी बनाई, रोटी बना के दरवाजे पे इतने तक दस्तक हो गई। दस्तक जब हुई, वो औरत रोटी लेकर दरवाज़ा खोलकर फ़कीर को देने लगी। अब वो कुबड़ा फ़कीर जो था, रोटी लेकर उसने फ़ौरन कहा, जो नेकी तुमने की है वो तुम्हारे पास वापस आएगी, जो बुराई तुमने की है वो तुम्हारे पास रह जाएगी। उसको बड़ा गुस्सा आया उस औरत को। उस दिन उसने तप निकाल दी। उस दिन उसने ये कहा कि तुम कभी भी शुक्र अदा नहीं करते, तुम नाशुक्रे हो और एहसान का बदला बुराई से देते हो। और बहरहाल जी बरहम हो गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। रोटी उसको दे दी, रोटी उसको दे दी थी, दरवाज़ा बंद कर दिया। अब जी उसको अगले दिन वो कुबड़ा फ़कीर फिर दरवाजे पे दस्तक देने लगा। उसने रोटी दी। 2-3 दिन इसी तरह मामला चलता रहा। चौथे दिन उस औरत ने कहा कि मैं अब इस फ़कीर से तंग आ गई हूँ, मैंने अब इस फ़कीर का किस्सा ख़त्म करना है। इसने ये इंतहाई नाशुक्रा फ़कीर है, इसने एहसान का बदला एहसान से नहीं देता, ये इंतहाई बुरा मिजाज रखने वाला आदमी है। उसने क्या किया कि उस रोटी का जब आटा गूंदा, सारा आटा अपने घर की रोटियां बनाकर, जब उसकी एक रोटी का अलग से आटा लिया, उस आटे को गूंदते हुए उसने एक रोटी का जो कुबड़े फ़कीर की रोटी का आटा गूंद रही थी उसमें अलग से जहर मिला दिया। अब उस जहर वाली रोटी को जब उसने पकाया, बड़ी खुश हो रही थी कि आज के बाद इस फ़कीर से जान छूट जाएगी, बड़ी खुश हो रही थी। अच्छा, जब उसने जहर वाली रोटी पका ली, नीचे लकड़ियाँ जल रही थी, लकड़ियों के ऊपर उसने अपनी रोटी सेकी और सेकने के बाद उस रुमाल में लपेट दी कि आज फ़कीर आएगा और आज मैं उसको ये वाली रोटी दूँगी। उसके बाद क्या हुआ, ये सुनने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। हमारी कोशिश यही होती है कि आपको नेक और जहाँ तक नॉलेज ऑथेंटिक होते हैं हमारा, आप तक ट्रांसफ़र किया जाए ताकि आप इससे मुस्तफ़ीद हो जाएं, कुछ हासिल कर सकें। बहरहाल जी, जब रोटी उसने रुमाल में लपेट ली तो फिर उसकी ज़मीर ने झंझोड़ा। उसके ज़मीर ने कहा कि नहीं, ये एक गलत बात है, क्या कर रही हो तुम। उस औरत ने, उस नेक औरत थी, अच्छी औरत थी, बस बरहम हो गई थी। तो उस औरत के ज़मीर ने उसे झंझोड़ा कि ये गलत बात है, किसी की जान चली जाएगी, कोई मेरी वजह से इस दुनिया से चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं वो अपने घर का वाहिद कफ़ील हो, पता नहीं उस शख्स के छोटे छोटे बच्चे हों। बहरहाल जी 100 तरह के ख़यालात उस औरत के दिल में आए। उस औरत ने वो रोटी रुमाल में से निकाल कर उसमें जो लकड़ियाँ जल रही थी, लकड़ियों के अंदर फेंक दी। जहर वाली रोटी उसने लकड़ियों के अंदर फेंक दी। अच्छा, उस दिन और इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई, फ़कीर आ गया। कुबड़े फ़कीर को उस औरत ने अपने हिस्से की रोटी निकाली और वो दे दी और वो लेकर फिर वही बात कह के चला गया कि जो नेकी तुम करोगे वो तुम्हारे पास वापस आएगी, जो बुराई तुम करोगे वो तुम्हारे पास रह जाएगी। तो अब जी वो रोटी लेके कह के चला गया। अभी वो औरत लेटी सोच ही रही थी कि इतने में दरवाजे पे दोबारा दस्तक हुई। जब वो औरत दरवाजे पर पहुंची तो उस औरत ने क्या देखा कि वो बेटा जिसके नाम की रोटियां वो दिया करती थी, जिसके नाम की खैरातें वो बांटा करती थी, जिसके क्योंकि उसका बेटा काफ़ी लंबे अरसे से मौज की तलाश में मुस्तकबिल के लिए बनाने के लिए अपने हिजरत करके किसी दूसरे शहर गया हुआ था, अपने शहर से किसी दूसरे शहर गया हुआ था मौज की तलाश में। वो बेटा दरवाजे पे खड़ा है, पीला बिल्कुल रंग उस बेटे का होया हुआ है और जर्द उसका चेहरा है, निढाल जिस्म होया हुआ है
اور روئے جا رہا ہے دروازے پہ، جب اس نے اپنے بیٹے کی، اپنے لاڈلے بیٹے کی، جس کے نام کی خیراتیں وہ دیا کرتی تھی، یہ حال دیکھا تو جلدی سے اندر لے کے آئی اور اندر لا کر اپنے بیٹے کو گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا، اپنے بیٹے کو پیار کیا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا حال کیسے ہوا؟ اس نے بتایا کہ مجھے معاش نہیں ملا، معاش کی تلاش میں میں بھٹک گیا تھا، اور ایک کبڑا فقیر تھا جو مجھے رستے میں آج مل گیا، اور اس کبڑے فقیر سے اس کبڑے فقیر نے جب میری حالت دیکھی تو اس کبڑے فقیر کو میں نے کہا مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ اس کبڑے فقیر نے اپنے تھیلے میں سے مجھے ایک روٹی نکال کے دی۔ اس نے یہ کہا کہ یہ روز کی یہ میری روٹی ہے جو میں روز کسی گھر سے لاتا ہوں اور میں کھاتا ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، آج میں بھوکا رہ جاؤں گا، آج تم کھا لو یہ روٹی۔ اس کے بیٹے نے جب یہ کہا تو اس عورت کے جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو کہ اگر میں یہی روٹی زہر والی بنا دیتی تو کیا آج میرا بیٹا دنیا سے چلا جاتا، میری وجہ سے وہ بھی۔ تب اس کو اس فکرے کا مطلب سمجھ آ گیا کہ جو نیکی تم کرو گی وہ نیکی واپس آئے گی، اور جو برائی تم کرو گی وہ تمہارے پاس رہ جائے گی۔ پھر اس کو سمجھ آیا کہ وہ زہر والی روٹی اس کے پاس رہ گئی، اور جو نیکی اس نے کی، اس نے ایک کبڑے فقیر کی، ایک غریب کی جان بچائی تھی، بدلے میں اللہ پاک نے اس کی جان بچا دی، اس کے بیٹے کی جان بچا دی۔ انسان کا جو خیرات کا عمل ہے وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتا، یہ قبر میں بھی انسان کے ساتھ چلتا ہے۔ ایک چھوٹا سا اسلامی واقعہ ایک اور ہے کہ ایک شخص تھا، وہ بہت ہی بدکار تھا، بہت ہی بدکار تھا، اس نے تمام برائیاں کی ہوئی تھی۔ ایک یہ جو واقعہ سنا رہی ہوں اس کا کوئی حوالہ تو نہیں ہے، بس بچپن میں ہی سنا تھا ایک بار۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ جب شخص فوت ہو گیا اس قبر میں، اس نے کہیں ایک آدھی روٹی دے دی تھی کسی کو۔ اب وہ آدھی روٹی جب اس سے نماز کا حساب لیا جا رہا ہے، جب اس سے قرآن کا حساب لیا جا رہا ہے، جب دین کا حساب لیا جا رہا ہے، جب اس پہ آگ برسائی جا رہی ہے، تو وہ آدھی روٹی اس شخص کو کبھی یہاں سے بچاتی، کبھی یہاں سے بچاتی، کبھی یہاں سے، کبھی یہاں سے، ہر طرف سے وہ آدھی روٹی سامنے آ جاتی۔ اور پھر آخر کار اس آدھی روٹی نے کہا، اے انسان، تو نے کاش کوئی اور عمل بھی کیا ہوتا، اب میں تجھے کہاں سے بچاؤں۔ یعنی وہ آدھی روٹی بھی اس کو اتنا سپورٹ کر رہی تھی کہ وہ اگر اس کے سر کی طرف سے اس پہ آگ برسائی جا رہی تھی تو سر کی طرف آ جاتی، جب اس کے پاؤں کی طرف سے آگ برسائی جا رہی تھی تو وہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتی، جب دائیں طرف سے بائیں طرف سے، تو وہ ہر جگہ پہ آدھی روٹی سامنے آ جاتی، اور اس خیرات کو دیکھ کے فرشتے عذاب کو روک دیا کرتے تھے۔ خیرات کی بہت اہمیت ہے، ہماری دنیا بھی سنورتی ہے، رب راضی ہوتا ہے، اور ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن خیرات کے معاملے میں ان کا دل، ان کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، ان کو ایک دعا بتا رہی ہوں۔ آپ نے اللہم اعیذنی من البخل 7 بار پڑھنا ہے، نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ میں بلکہ آپ کو لکھ کے دے دیتی ہوں تاکہ نا آپ کو سمجھ آ جائے، صحیح الفاظ کی، کلمات کی ادائیگی کا سمجھ آ جائے۔ اللہم اعیذنی من البخل، یعنی اے اللہ مجھے بخل سے بچا، ٹھیک ہے۔ اللہم اعیذنی من البخل، اے اللہ ہمیں بخل سے بچا۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، نماز فجر کے بعد پڑھنے ہیں اور 7 بار پڑھنے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور میں نے اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتا دیا آپ کے آسانی کے لیے کہ انسان کو ایک، آج کل لوگ بڑے ماشاءاللہ سینسیبل ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، وہ آیات کو ایسے نہیں پڑھتے، وہ اس کی تحقیق کرنے کے بعد اس کا وظیفہ یا عمل کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی وظیفہ یا عمل بتاؤں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بہت بتا دیا کروں کہ یہ کیا ہے۔ 7 بار اس کو نماز فجر کے بعد پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ زیادہ بار پڑھنا چاہیں تو ایک تسبیح بس پڑھ سکتے ہیں اس کے 100 بار، یعنی 100 دانے آپ پڑھ لیں، یا کم از کم 7 بار اس کو پڑھ لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔